دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 2021 کے آغاز اور کے اختتام اور 2022 کے آغاز کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے گفتگو کی تھی معاشی محاذ پر ہمیں کون سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیا کامیابیاں ملیں، کون سے چیلنجز ہیں جو اگلے سال میں درپیش ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے خارجی محاذ پر بات کی کہ پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں، 2021 کیسا رہا، کون کون سی سفارتی کامیابیاں پاکستان کو ملیں، کیا ناکامیاں رہیں۔ اب اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے سیاسی محاذ پر کیا چل رہا ہے، 2021 میں کون کون سے اہم ایونٹ ہوئے ہیں، کون کون سے ایسے دعوے تھے جو ناکامی سے دوچار ہوئے، کچھ لوگوں نے واپس آنا تھا ان کو نہیں لایا جا سکا، کچھ لوگوں کی رقم واپس آنی تھی نہیں لائی جا سکی، اس کے علاوہ کچھ پی ڈی ایم نے دعوے وعدے کیے، کچھ لانگ مارچ کا ذکر ہوتا رہا، کیا کیا کچھ نہیں ہو سکا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پھر عدالتوں میں دیکھتے ہیں کون کون سے اہم کیسز چل رہے تھے جو اختتام پذیر نہیں ہوئے، وہ ایز اٹ از 2022 میں جا رہے ہیں۔ 2021 میں کن کن لوگوں کی ضمانتیں ہوئیں، پھر جن لوگوں کا ٹرائل چل رہا ہے اہم سیاسی مقدمات میں یا اہم کرپشن کے مقدمات میں جو سیاسی لوگوں پر بنائے گئے ہیں، اس میں کیا ہوا، اور پھر حکومت کی طرف سے بھی کچھ ایسے دعوے اور وعدے کیے گئے جو پورے نہیں ہو سکے۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کاروں کا پینل موجود، سعید قاضی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سعید قاضی صاحب۔ عامر زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو سیاسی محاذ پر کچھ وعدے ہو رہے تھے اوریہ صاحب، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، واپس لائے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے دعوے ہو رہے تھے، کچھ پی ایم ایل این بھی کہہ رہی تھی نواز شریف آ رہے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب نے کہا، ادھر سے جب سال کا آغاز ہوا تھا تو جو پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا کہ ہم جنوری میں نواز شریف کو واپس لے آئیں گے، اور اس کے علاوہ کئی اور وعدے تھے کہ لانگ مارچ ہوگا، حکومت گھر بھیج دی جائے گی، نہیں ہو سکا۔ کیا کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں سیاسی طور پر اچیو نہیں ہو سکی مختلف پارٹیز کو؟ دیکھیں، جہاں تک تو اپوزیشن کا تعلق ہے اس سے کچھ بھی اچیو نہیں ہو سکا۔ یہ واحد سال کیا، اس سے پہلے بھی 2 سال کی اپوزیشن ایسی ہے کہ جس میں وعدہ فردہ، یعنی آئندہ کل ہوگا، پرسوں نکلیں گے، ترسوں یہ کر دیں گے، چاند اڑا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے۔ اس سے کمزور اپوزیشن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں تک کہ مشرف کے زمانے کے اندر جو لوگ تھے جو اپوزیشن کرتے تھے، حالانکہ ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا، اس وقت بھی اپوزیشن بہت سٹرونگ تھی۔ اس سے پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں چھوٹی موٹی پیپل پارٹی بہت دبا دیا گیا تھا، تب بھی اپوزیشن بہت سٹرونگ تھی۔ اور ایوب خان کے زمانے کے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ 64 کے الیکشنز کے اندر جس طرح اپوزیشن اکٹھی ہوئی تھی، کس طرح فاطمہ جناح کو وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد 64 کے بعد انہوں نے ایک سانس نہیں لینے دیا ایوب خان کو 1969 تک۔ اور بھٹو نے تو آنے کے بعد جس طرح کی اپوزیشن کی ڈکٹیٹوریل ریجیمز، یہ تو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر جہاں اس طرح کے نہ کیسز بنائے جا سکتے ہیں، نہ ایبڈو لگ سکتی ہے، نہ کوڑے لگائے جا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اپوزیشن ایسی ہے کہ نہ بازاروں میں نکلی، نہ جلسوں میں آئی، نہ دھرنوں میں آئی۔ ایک مولانا فضل الرحمان کا دھرنا تھا، وہ بھی ایک مخصوص قسم کے لوگ تھے کہ جن کی پبلک کے ساتھ کوئی ایسی اٹیچمنٹ نہیں تھی، وہ پبلک ریپرزنٹیشن نہیں کرتے تھے، ورنہ تو پتہ چل جاتا کہ کون کہاں سے کیسے، اور لوگ ان کے آگے پیچھے چل بھی پڑتے۔ وائے اس دھرنے کے، اور کیا چیز تھی جو پیچھے رہ گئی؟ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کے آنے کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسانی سے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اگر لانے کی بات ہے، آنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آنے کے بعد کیا آپ دوبارہ کم از کم وہی 5-6 مہینے کی ایکسرسائز کریں گے کہ پلیٹلیٹس ہوں گے، تو پھر یہ ہوگا، تو پھر سارے کے سارے کہیں گے بیمار ہے اور یہ ہے۔ اب آپ اس کو قید سے کیسے چھڑائیں گے؟ سپریم جو کورٹ کا ڈیسیژن کیسے نل اینڈ وائڈ ہوگا؟ وہ جو سزا ہو گئی ہے اس کی اپیل کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اتنا آسان کام نہیں ہے واپس آنا بھی کسی کا۔ اور یہ کو مطلب آپ خود دیکھیں نا، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بیسیکلی ایک ہوا کریٹ کی جاتی ہے، ہم آ رہے ہیں تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں، کیونکہ پیچھے ایک سال رہ چکا ہے۔ بالکل صحیح ہے سعید قاضی صاحب۔ اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2021 کی اپوزیشن ناکام ہوئی ہے، اور اس چیز میں بھی ناکام ہوئی ہے کہ ہم یہ بھی سنتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، وزیر اعظم کے خلاف آ رہی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے خلاف آ رہی ہے، یا چیف منسٹر پنجاب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ سنتے رہے لیکن ہوا نہیں۔ آپ کے خیال میں 2021 کی اپوزیشن 2022 کی اپوزیشن مختلف ہوگی 21 سے؟ میں نہیں سمجھتا بہت زیادہ مختلف ہوگی۔ اور ویسے اگر آپ اس ڈیوائیڈ کو تھوڑی دیر کے لیے سامنے نہ رکھیں یا نظر انداز کریں، تو حکمران اشرافیہ چاہے وہ جہاں بھی تھی، وہ بیچاری کمزور ہی تھی ہر طرف سے، اور وہ کوئی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست عوام سے جب دور ہو
اور جوڑ توڑ کی سیاست ہو تو وہ پھر وہ ظاہر ہے کہ جو بالادست یا مقتدر طبقات ہوتے ہیں یا وہی جو ہے دے کال دی شارٹس. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ اس سے مختلف ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب جو 2020 کا ریسیشن تھا عالمی، وہ اور بری طریقے سے تہس نہس اور روند رہا ہے معیشتوں کو. اور یہ صرف اس میں پاکستان ہی نہیں ہے، اور بھی ہیں. ترکی کی آپ مثال لے سکتے ہیں، آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ آپ دیکھیں گے. تو میرے خیال میں جو ایک پٹا ہوا معاشی ماڈل ہے اس کا ملبہ سیاستدان، حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی آئرنی ہے، اس دنیا کو اب پالیٹیشینز نہیں چلاتے، سینٹرل بینکرز چلاتے ہیں. نان الیکٹڈ سینٹرل بینکرز اس دنیا کو چلاتے ہیں. لیکن وہ جو بربادی کرتے ہیں اس کا ملبہ ہم نے سیاستدانوں پہ ڈالنا ہوتا ہے. تو وہ اس لیے یہ بڑا اس میں دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. اور وہ کیا ہے کہ جی لوگ یہ نہ کہیں کہ نظام میں کوئی خرابی ہے، بندہ ٹھیک نہیں سی. یہ ہر دفعہ کی یہ کہانی ہوتی ہے. مگر آپ اگر دیکھیں امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں اگر ایک انڈسٹری کام کر رہی ہے اور وہ نوٹ چھاپنے کی ہے، $8 ٹریلین سے زائد کے نوٹ چھاپ کے انہوں نے 20 سے 30% زومبی کمپنیز ہیں ان کی. یہ سیاست سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. جب معیشت جو ہے عام آدمی کی درست نہ ہو تو سیاست کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ نے ہلکا 133 دیکھا، اس میں 2-2 ہزار روپے کا بولی لگ رہی تھی نا، آپ کے سامنے لگی. خانے وال کی تو مجھے آپ کے جو معین ہے وہ کیا نام ہے، محیط پیرزادہ صاحب نے بتایا. تو اس لیے ایسے حالات میں سیاست اپوزیشن کی ہو یا حکومت کی ہو، وہ کمزوری کی سیاست ہوتی ہے اور اس کو چلایا جاتا ہے. اور ابھی یہ دیکھ لیں منی بجٹ آیا ہے، بڑا شور تھا، کدھر ہوا؟ کیا ہوا؟ نہ اپوزیشن لیڈر موجود تھے، نہ بلاول بھٹو صاحب کل موجود تھے. اور یہ پاس بھی ہو جائے گا یا ہو گیا ہوگا، ابھی تو میں آج ذرا ان ٹچ نہیں ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 21-22 زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ وی آر ان انچارٹڈ واٹرز. لوگ کہہ رہے ہیں 1930 سے بڑا بحران ہے یہ معیشت کا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اکنامک سٹرکچرز کو کوئی زیر بحث نہیں لا رہا. یعنی وہ معاشی نظام جو ایک دوائی جو 23 دفعہ ہم دے چکے ہیں IMF اور ورلڈ بینک، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کی انتہائی بودی اصطلاح جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اینجیوٹکس جو پڑھاتے ہیں. تو گڈ سسٹم اور بیڈ سسٹم کی بحث جب تک نہیں آتی سیاست زندہ نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جی رائٹ سر. عامر زیاد صاحب، 2021 میں یہ بھی ہوا کہ پی ڈی ایم اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی، لیکن جب پی ڈی ایم انٹیکٹ تھی، وجود سے میری مراد یہ ہے کہ کچھ پارٹی انٹیکٹ نہیں رہی، لیکن جب یہ انٹیکٹ تھی تو اس وقت 26 مارچ کو ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، وہ نہیں ہو سکا. اب جب پی ڈی ایم مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی این پی اس میں سے نکل گئی ہیں، اب پھر 2022 میں ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، 3 دن پہلے، یعنی 23 مارچ کو ہوگا اس مرتبہ 26 کے بجائے. پی ڈی ایم کیا کر پائے گی 2022 میں آپ کے خیال میں؟ کتنا سکوپ ہے اس کے پاس؟ اسد اگر مجھے اجازت دیں، مطلب میں پی ڈی ایم پہ آنے سے پہلے جو مجموعی طور پر کہتے ہیں نا 2021 میں کیا کھویا سیاسی محاذ پر، میں سمجھے 2-3 چیزیں بڑی اہم کھو دی ہم نے. میں مجموعی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ بیانیہ بڑا مستحکم تھا کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک صفحے پر ہیں. اب غالباً کم از کم میں بیانیے کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے اس چیز کے اوپر لوگوں نے شک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں. تو اگر میں کہوں حکومت نے اگر کوئی چیز کھوئی ہے تو یہ اس محاذ پہ ذرا سا وہ پیچھے ہٹیں، جو کہ میرے خیال میں بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اچھا، حکومت اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکی، یہ بھی ایک حقیقت ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جناب جو بھی اس کے عزائم تھے، چاہے وہ ریاست مدینہ بنانے کی بات ہو، چاہے نیا پاکستان بنانے کی بات ہو، جی، تو وہ اس میں بھی پوری نہیں ہوئی. اچھا، اسی طرح اصلاحات کی بات کریں، وہ نہیں ہوا. تو اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو کھوئی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک پرسیپشن تھا سیاسی استحکام کا، وہ سیاسی استحکام سے ہم سیاسی عدم استحکام کی جانب، تو وہ پرسیپشن بھی جو ہے بڑی مضبوط ہوئی ہے. تو 2021 میں اگر میں مجموعی طور پہ بات کروں، یہ 2-4 چیزیں حکومت کے حوالے سے بڑی کمزور رہی ہیں. اچھا، اسی اس میں اگر آپ تناظر میں دیکھیں کہ جی حزب اختلاف کو کیا ملا یا اس نے کیا کھویا، تو میں کہوں انہوں نے بھی بہت کچھ کھویا. ایک تو ان کی ساکھ جتنی پہلے تھی اس سے کہیں کم ہوئی، ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم تقسیم ہوئی، مزید کمزور ہو گئے. اچھا، اسی طرح جو بھی انہوں نے دعوے اور وعدے کیے تھے بڑے بڑے، جس طرح حکومت نے دعوے اور وعدے کیے تھے، وہ بھی اپنا ایک وعدہ، ایک دعویٰ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے. اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا زرداری صاحب یا ان کے فرزند جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان جتنے بھی وہ لوگ تھے، انہوں نے جو بھی باتیں کی، جو بھی دعوے کیے، تو پتہ چلا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ 2 طرح کے لفاظی، کہتے ہیں لفاظی میں پھنسی ہوئی ہے، حکومت کی اور حزب اختلاف کی، اور عوام کو کچھ نہیں مل رہا.
کہ جتنا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی سفر بہت تیز سے تیز تر ہو رہا ہے، تو وہاں پر بلکہ آہستہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یا ٹھہر گیا ہے، منجمد ہو گیا ہے. یہ بڑا تشویش کی بات ہے. اور اگر یقیناً اس سے پہلے آپ نے پروگرام کے حصے میں بات کی تھی معیشت کی، تو اگر معیشت کو سدھارنا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ کے سیاسی استحکام ہو. اور کیونکہ اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس بات کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ جناب وہ اصلاحات کو نافذ کر سکے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ عدم استحکام اس ملک میں اس لیے ہے کہ ہمارے پارلیمانی نظام کے خمیر میں عدم استحکام ہے، کہ جس طرح کا ہمارا نظام ہے وہ صرف لوگوں کو تقسیم کر سکتا ہے، جوڑ نہیں سکتا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ہماری ریاست کے، وہ چاہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں، چاہے ہماری جو صوبائی عصبیت بڑھی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں، چاہے وہ اس وجہ سے ہو کہ جناب آپ نے اپنی سیاسی میدان میں لسانی جماعتوں کو، فرقہ وارانہ جماعتوں کو، کہ جن کی چاروں صوبوں میں روٹس نہیں ہیں، ان لوگوں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ جناب وہ لوگوں کو مزید تقسیم کریں. تو یہ ہمارا خرابی کی جو صورت ہے وہ اس کے خمیر میں ہے، جس کی وجہ سے ہم 50 سال سے تجربہ کر رہے ہیں پارلیمانی نظام کا. ہم کبھی مارشل اللہ کی گود میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پھر انہی لوگوں کی گود میں سونپ دیا جاتا ہے کہ جو بالکل ٹرائڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہیں. ان کے مطلب ہے کتنا آزمائیں گے ہم. اور یہ پھر وہی بات ہوتی ہے جی عمران خان اگر ناکام ہو گئے تو پھر خواب دیکھا جاتا ہے کہ جی بیک ٹو دا فیوچر. نواز شریف صاحب پھر ابھر کے سامنے آتے ہیں، زرداری خاندان آتا ہے، شریف خاندان آتا ہے، اور اس قوم کو جناب آپ غلام ابن غلام ابن غلام تصور کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ دو خاندان جو ہیں یہی ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں اور کوئی نہیں بدل سکتا. تو یہ میرے خیال میں مجموعی حیثیت سے ہم نے بہت لوز کیا ہے. اور اس میں پی ڈی ایم تو سائڈ شو ہے. اگر کبھی تاریخ لکھی جائے گی اس ملک کی تو اس میں جو بھی پی ڈی ایم کہہ رہی ہے یا کر رہی ہے اس کی حیثیت فٹ نوٹ سے زیادہ کی نہیں ہوگی تاریخ میں. ان کی کوئی مطلب ہے، ان کی طرف سے کوئی اصل، دیکھیں سیاست میں جو چیز ہوتی ہے اصولوں پر ہوتی ہے، کردار پر ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، انکا ہیں، بالکل آپ کو ملتی نہیں ہے کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے وہ کوئی قائد اعظم کی طرح کی سیاست تو چھوڑیں، وہ اس طرح کے مطلب جو ان کے ساتھی تھے ان جیسی بھی سیاست نہیں کر رہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. تو اس خمیر سے مجھے تو کوئی تعمیر کی صورت نظر نہیں آتی. 2022 میں جب ہم دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری عدم استحکام بڑھے گا، معاشی بحران مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح جو پاکستان کے فورن پالیسی کے چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں. ہمارا جو اصل زندگی موت کا مسئلہ بھارت کی ساتھ ہے، مطلب ہے کشمیر کا تنازع، اس پہ ہماری نظریں نہیں ہیں. اس پر ہم ایسے ہی کبھی ٹویٹ پہ تذکرہ کر دیتے ہیں، کبھی ہم چھوٹا سا بیان دے دیتے ہیں، کبھی کالی پٹی باندھ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے آزادی جو ہوتی ہے وہ تو اپنا دان، اپنی قیمت مانگتی ہے، جسم و جاں کا، اپنی آرزوؤں کا، امنگوں کا. وہ اس طرح سے تو نہیں ہوتی کہ آپ ٹویٹ کر دیں گے اور آپ کا فرض ادا ہو گیا. وہ ایک بہت بڑا محاذ ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تلخ تعلقات ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت کنورجنس آف انٹرسٹ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، سارا کا سارا ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہے. تو ہماری حکمراں اشرافیہ کتنا ہی زور لگا لے، وہ کبھی بھی مطلب ہے یا تو پاکستان کے جو کور مفادات ہیں قومی سلامتی کے ان کو سیکریفائز کر کے امریکہ کے رائٹ سائڈ پہ آئیں گے، ورنہ تو جناب وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہمارے ملک کو درپیش ہے. چلے میں اس پر تو بالکل صحیح ہے، وہ ایک الگ سا موضوع ہے، اس میں مزید بات ہونی چاہیے. لیکن پہلے جو ہم سیاسی صورتحال پہ گفتگو کر رہے ہیں اوریہ صاحب، اگر جتنی باتیں ابھی ہم نے 2021 کے حوالے سے کی ہیں کہ کہاں کہاں اپوزیشن ناکام رہی، کہاں حکومت ناکام رہی ہے، کہاں کہاں پر ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو سکے، 2022 کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کچھ 2021 سے مختلف نظر آتا ہے آپ کو؟ یعنی اس 2021 میں اگر نواز شریف نہیں آ سکے تو 22 میں آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں 2022 بہت 10 گنا زیادہ مشکل سال ہے جو آ رہا ہے آپ کے سامنے. آپ کی $278 بلین جو ہے اس کی آپ کی جی ڈی پی ہے، جبکہ آپ کا $116 بلین جو ہے آپ کا ایکسٹرنل بن چکا ہے قرضہ، اور $205 ارب جو ہے یہ آپ کا انٹرنل لون بن چکا ہوا ہے. آپ کی جی ڈی پی ساری کی ساری جو ہے وہ بالکل قرضے کے اوپر مکمل ہے. آپ نواز شریف آ کے کیا کریں گے؟ اس ملک کو ٹھیک کر لیں گے؟ ناممکنات میں سے کوئی بھی اس وقت عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ بن جائے گا کہ وہ اس جگہ جو منی بجٹ لے کے آتے ہیں، کیا اس بجٹ کے سے جو انہوں نے توقعات وابستہ کیے ہیں 300-400 ارب روپے کی، کیا وہ 300-400 ارب روپے اکٹھا کر سکیں گے؟ کیا لوگوں کی جو صورتحال ہے کیا ایسی ہی رہے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس 3-4 مہینے، جو پہلے 3-4 مہینے مجھے ایسے کرائسس کے نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر یا تو نیشنل کنسنسس بنتا ہوا نظر آتا ہے، تب یہ ملک یہاں سے نکل آئے گا، یا پھر سارے کے سارے سیاستدانوں کی چھٹی ہو جائے گی. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا پورے کا پورا جتنا بھی سٹرکچر ہے ایٹ سٹیک ہے. آپ نے پاک دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس سے قرضہ نہ لیا ہو، کوئی ایسا بینک نہیں جس سے قرضہ نہ لیا ہو. جہاں سے قرضہ مل سکتا تھا
وہ سب کا سب آپ نے قرضہ لے لیا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کو انہوں نے لاک کر دیا. انہوں نے کہا خبردار یہاں سے آپ پیسے نہیں لے سکتے, اس لیے جب تک ہمارے پیسے پورے نہیں ہوں گے قرضے کے اس وقت تک آپ لے سکتے. اب یا تو آپ ڈیفالٹ کریں اور مہلت مانگیں, یا پھر آپ آنکھیں دکھائیں. آنکھیں دکھانے والے ملک ہیں 2-3 جو کہ اپنا اس میں سے جیسے ایکوڈور تھا یا جیسے نکراگوا, اس طرح کے ملک. برازیل نے بھی آنکھیں دکھائی تھیں, لیکن اس آنکھیں دکھانے کے لیے آپ کو لیڈرشپ چاہیے. عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں تو یہ آنکھیں دکھانے والی چیز ہے کوئی نہیں. پاکستان کے اندر 40-50 اکانومسٹ ہیں جو یہ پاکستان کو چلاتے ہیں. یہی 40-50 اکانومسٹ یہی تبصرے کرتے ہیں, یہی سب کچھ کرتے ہیں, یہی ملک بناتے ہیں, یہی ملک ڈبوتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی الف سے لے کے یہ تک ٹریننگ ایڈم سمتھ سے لے کے اور وہ اب موجودہ تازہ ترین برٹن ووڈ کے تک ہے. ان لوگوں کا معاملہ ہے یا تو یہ بدلیں گے, وہ جو قائد صاحب کہہ رہے تھے, تب یہ ملک ٹھیک ہوگا, نظام بدلے گا. دیکھیں دنیا پوری میں گزشتہ 15 سال سے ڈیٹ جوبلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ غریب ملک انکار کریں, اور وہ بڑے لوگ کریں. ڈیٹ جو ہے اس کا ختم کرنے کے لیے اپنا ایلیجیٹیمیٹ ڈیٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی نہیں, پاکستان کی لیڈرشپ کمپرومائز لیڈرشپ ہے. آج عمران خان اگر انکار کرتے ہیں تو کل کو اپنی اولاد سے لندن میں جا کے نہیں مل سکیں گے. اتنا مشکل سال ہے اگلا یہ جو آ رہا ہے کہ جس کے پہلے 6 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا آئندہ کا مستقبل کیا ہوگا. 6 مہینے میں. رائٹ سر, چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کئی ایسے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو ٹرائل کی سٹیج پر ہیں اور ٹرائل اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. ٹرائل ایک طرح سے رکا رہا پورا سال. پھر کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں فرد جرم عائد ہونا تھی تو فرد جرم عائد نہ ہو سکی. کئیوں میں چالان جمع ہونا تھا تو 6-8 مہینے تک چالان جمع نہ ہو سکا. تو عدالتی محاذ پر جو بڑے امپورٹنٹ کیسز تھے, شہباز شریف صاحب کے کیسز ہیں, خواجہ آصف کا کیس ہے, اسی طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب کے کیسز ہیں, پھر مریم صاحبہ کے کیس ہیں. تو کس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی اور کس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم سیاسی معاملات پر گفتگو کر رہے تھے. 2021 میں کیا ہوا اور 2022 میں کیا ہونے کی توقع ہے, اور اب ہم کچھ عدالتی معاملات کو دیکھیں گے جو امپورٹنٹ کیسز چل رہے ہیں لاہور کی عدالتوں میں, اسلام آباد کی عدالتوں میں, اس پر بھی گفتگو کریں گے. ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب نے مجھے جوائن کیا. سلمان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سر 2021 میں کئی کیسز پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے ہیں. مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب کا منی لانڈرنگ کا جو نیب میں کیس چل رہا ہے, اس میں مارچ سے پہلے تک تو کچھ نہ کچھ جواز حسن صاحب تھے, کچھ گواہان کے بیان ریکارڈ ہوئے, لیکن اس کے بعد اگر ہم مارچ سے لے کر دسمبر تک دیکھیں تو کوئی کارروائی ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی. ایک بھی گواہ کا بیان قلم بند نہیں ہو سکا اور کیس آگے نہیں بڑھا. اور اسی طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب کا دیکھیں تو ان پر فرد جرم پورا سال عائد نہیں ہو سکی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں 2021 کو عدالتی حوالے سے یا کیسز کے حوالے سے؟ دیکھیں, جن مقدمات کا آپ نے بالخصوص ذکر کیا, ظاہر ہے ان میں ایک سیاسی عنصر بھی ہے, اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ سیاست کی وجہ سے یوں چلا. کیا یہ کیس بنائے ہی کسی سیاسی وجہ سے گئے تھے اور بعد میں اب مشکل پیش آ رہی ہے گواہ پیش کرنے میں, کیس کو ثابت کرنے میں, یا یہ کہ بعد میں کوئی سیاسی ڈیل ہوئی ہے. تو یہ تمام معاملات ہمارے ملک میں ہمیشہ سے پراسرار رہتے ہیں. اسی طرح جو فیک اکاؤنٹس کے کیس تھے. میں صرف ایک سر جملہ اگر آپ اجازت دیں تو کتھا کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن گواہان جو ہے وہ ہر تاریخ پر آتے ہیں, کارروائی نہیں ہو پا رہی. اس کی مختلف وجوہات ہر دفعہ ہوتی ہیں. کبھی وکیل نہیں ہوتے, کبھی شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے, کبھی ان کو جانا ہوتا ہے, کبھی حاضری معافی کی درخواست آتی ہے. تو اس کی مختلف ریزنز رہی ہیں. بہرحال جو گواہان ہیں وہ ہر تاریخ میں آتے ہیں, بلکہ ان پر تو اب ان سے تو ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے وہاں پر کہ آپ ہر دفعہ آتے ہیں اور آپ کا بیان ریکارڈ نہیں ہو پا رہا. دیکھیں, اب جب تک جزیات مقدمے کی ہمارے سامنے نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن عمومی طور پہ یہی ہماری تاریخ ہے کہ مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں اور پھر وہ سیاسی بنیادوں پر ہی وہ نہیں چلتے یا خارج ہو جاتے ہیں یا انہیں پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ ہماری سیاست کا ایک افسوسناک پہلو ہے. عدالتی کارروائی, انتقامی کارروائی اور عدالتیں جو ہیں پھر ہمیں مفلوج نظر آتی ہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. لیکن جب تک ہم مقدمے کی جزیات کو نہ سمجھیں, ہمارے سامنے تمام واقعات نہ ہوں, بالخصوص کچھ کہنا مشکل ہے. صحیح ہے, بالکل. وہ تو ہر کیس پر اگر ہم الگ سے گفتگو کریں گے تو اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا جو عدالتی نظام ہے سلمان صاحب, وہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں
اس میں بہتری لانے کی کوئی کوشش کی گئی ہے یا کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں گورنمنٹ کی سطح پر کہ 2022 میں ان میں کچھ جس کو ہم ریفارمز کہتے ہیں یا کچھ عدالتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں، تو عملی طور پر 2022 کو 2021 سے مختلف دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے ابھی تک تو کوئی ایسے شواہد سامنے نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی عدالتی ریفارم کرنے کی کوشش کی ہو. پولیس ریفارم کا بڑا چرچا تھا، وہاں بھی کچھ نہ ہو سکا. عدالتی ریفارم میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا عنصر جو ہے وہ عدالتوں کا قیام ہے. ججز کی تعداد کو بڑھانا ہے. 22 کروڑ کے ملک میں کتنے جج ہیں؟ اگر آپ 1 لاکھ کی آبادی پر دیکھیں ہمیں کتنے جج میسر ہیں تو ہمارا نمبر دنیا میں بہت نیچے آتا ہے. اسی طرح جج صاحبان کی ٹریننگ جو ہے اس حوالے سے پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی، بظاہر تو نہیں نظر آتا کہ کوئی خاص دلچسپی اس حوالے سے لی گئی ہے. اور جو عدالتی نظام پر ہم اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان پہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، کام آگے بڑھتا نہیں ہے، مقدمے تعطل کا شکار ہوتے ہیں. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے جو سیاسی مصلحت کا معاملہ ہے. بعض مقدمات کو حکومت نہیں چلانا چاہتی، پس پردہ جو طاقتیں ہیں وہ نہیں چلانا چاہتی. مقدمہ قائم ہو جاتا ہے اور پھر اس میں لے تو لال سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ اصل مقصد مقدمے کا انصاف کرنا نہیں ہوتا، مقصد کسی سیاسی حریف پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے. تو وہ دباؤ کے حوالے سے مقدمے کو کبھی چلایا جاتا ہے اور کبھی نہیں چلایا جاتا، اور الزام جو ہے وہ عدالتی نظام پر آ جاتا ہے. سلمان علی صاحب، کچھ کیسز تو ہیں جو اپیل کی سٹیج پر ہیں، جیسے مریم نواز صاحبہ کا کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جتنا کام ہو چکا ہے اور جو باقی ہے اور جو رفتار ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید مارچ اپریل تک اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے. دیکھیں اس کیس میں اب آپ نے چونکہ بالخصوص ایک مقدمے کا ذکر کیا، بظاہر جو سوالات عدالت نے اٹھائے ہیں، عدالت عالیہ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے، ان کا کوئی جواب دینے میں بظاہر نیب فی الحال قاصر ہے. اور وہ جواب اگر آ جاتا ہے سامنے تو مقدمہ ہو جائے گا. لیکن اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ تعطل کی ایک وجہ جو ہے وہ نیب خود ہے. صحیح ہے. سعید قاضی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عدالتی ریفارمز ہونا تھیں، عدالتوں کی تعداد کو بڑھایا جانا تھا؟ پھر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت اب بڑا سرعت سے چاہتی ہے کہ ان کا جو FIA والا مقدمہ ہے وہ بھی بینکنگ کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی کسی انجام کو پہنچے، اور یہاں DG نیب لاہور کو تبدیل کر کے ایک نئے DG نیب کو لگایا گیا ہے. ان پر بھی شاید یہی چارج ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار پورا ادا نہیں کیا، حالانکہ ان کا کیس کو تیار کر کے چالان سبمٹ کرنا اور چیزیں کرنا وہ اس حد تک تو شاید نیب نے کام کیا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں 2022 اس حوالے سے کیسا رہے گا؟ اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ بائی اینڈ لارج کوئی اتنا بڑا فرق نہیں آئے گا. اور اس کی بنیادی میری سوچ تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا 5 سٹار قسم کے جو ایکیوزڈ ہیں، یہ ہمارا لیگل سسٹم جو ہے نا، پورا لیگل انفراسٹرکچر ان کے دفاع کے لیے آ جاتا ہے. دیکھیں نا، میں نام نہیں لیتا، ایک پنجاب کی بڑی اہم شخصیت کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو وہ ان کا یورپ میں بھی بڑا کاروبار ہے وسیع، تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو قانونی معاملات میں جو ہوتے ہیں نا، جو لیگل اخراجات، ان میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. تو بیسیکلی میں اس تعریف کو مانتا ہوں کہ یہ وہی جو کسی نے کہا تھا نا کہ اٹ از لائک اے کاپ ویب، دی ویکر از کاٹ اینڈ دی پاورفل ٹیئرز اٹ اپارٹ. تو اس لیے یہ لیگل سسٹم جو ہے بنیادی طور پر بڑی ڈکیتیوں کی بائی ڈیفالٹ یا کسی وجہ سے بھی اس کے تحفظ کی وجہ بن جاتا ہے. ہاں میں نے موٹر سائیکل چرا لیا، یہ کر لیا، اور اس کو ہمارے لیے جیلیں شیلیں ہیں بڑی بھری ہوئی ہیں، ورنہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگل سسٹم دفاع میں آ جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگل سسٹم دفاع میں آ جاتا ہے 5 سٹار ملزموں کے، لیگل سسٹم دفاع میں آتا ہے یا لیگل سسٹم کی خامیاں دفاع میں آ جاتی ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا لیگل انفراسٹرکچر ہے آپ کا، یہ بنا ہوں کس لیے ہے؟ یار مجھے بتاؤ، دنیا کا سب سے بڑا آپریشن جو ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ کتنا 1 کروڑ میں ہو جائے گا. یہاں حسیب سٹیل میں 33 کروڑ کی فیسیں کس نے لی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں نہیں ہاتھ، اور ان میں رستے ہوتے ہیں، پاورفل کے لیے رستے ہر جگہ پہ ہیں، یہاں پہ نہیں، ہر جگہ پہ رستے ہیں. تو اس لیے یہ چونکہ ایک بہت بڑا جو، اب دوسری بات یہ کہ جب لوگ ریاست سے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، پاکستان 300 ملین کے لیے دھکے کھا رہا ہوتا ہے. یہاں مجھے ڈاکٹر لال خان کی فکر یاد آتی ہے کہ 28 بندوں کے پاس جو ہے وہ $250 بلین پڑا ہوا ہے.
ایک اور بہت بڑے کاروباری حضرت مجھے ملے، میں نے کہا یار اس اشرافیہ کے پاس کتنے پیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جناب اتنی سمجھ لیں جتنی آپ کی جی ڈی پی ہے۔ تو بھائی ریگولیٹر کی اوقات کیا ہے؟ ایک بہت بڑے، میں نام نہیں لیتا کہ آپ کی پالیسی ہوگی، ایک بہت بڑا جو یہاں پہ چین تھی، انہوں نے آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی کے بندے جو ہیں گودام میں ان کو بند کر دیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ جعلی چیز بک رہی تھی، اور کسی بندے نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، اور انہوں نے وہ جو چیزوں کو دوبارہ ریٹریو کرنے گئے تو ان کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گودام میں بند کر دیا۔ تو یہ سارا سسٹم کمپرومائزڈ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ لانڈریاں ہیں، ورنہ ایک ایس ایچ او جو میرے ساتھ جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے، جو طریقہ تفتیش میرے ساتھ وہ روا رکھتا ہے، وہ ان اوزاروں کو صرف ان کے سامنے رکھ دے، یہ جو اشرافیہ کے 7 سٹار چور ہیں، یا ان کو وہاں بٹھا ہی دیا جائے جہاں عام مشتبہ بیٹھتے ہیں، تو یہ قوالیاں کر کے بتا دیں کہ کہاں چوری تھی، ورنہ ایسی موٹی لیگل کتابیں نکلیں گی کہ ان سے زیادہ انوسنٹ بندہ ہی نہیں نظر آئے گا ہمیں۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ ان لوگوں کے نجی گروتھ ریٹ نکالیں، شریف خاندان کا نکالیں، زرداری صاحب کا نکالیں، ان کے جو نجی کاروبار تھے، اور اس پاکستان کا گروتھ ریٹ نکالیں، یہ دونوں معیشتیں یہ اوورسی کر رہے تھے، مگر انہوں نے کوئی چوری نہیں کی۔ ہم لٹ گئے مگر ہمیں کوئی پتہ نہیں کون چور ہے۔ ہماری سٹینٹڈ گروتھ ہے 50% بچوں کی، مگر ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ کس نے کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب سچ بولنا چاہیے، دنیا ایک ایسے اب نہج پہ آ گئی ہے جہاں ہمارے پیچھے سٹالنزم کا ملبہ پڑا ہے، تو سامنے نیو لبرل اکنامک کرچی ہو رہا ہے جو ہے، اور سچ کوئی نہیں بولتا۔ کوئی معیشت دان آ کے یہ نہیں کہہ، وہی بات سن کہ یہ ایک، میں جو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم بنا ہی 1% ہیویلی رگڈ ہے، اور باقی میں آپ کو بتاؤں، یہ کون سا ملک ہے کہ جس میں ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، میں وہ نہیں روداد سنانا چاہتا کہ اندر کیا ہوا تھا، جب انہوں نے خود کہا مجھے اب سے بھیجا میں رکھا کہ وہ پکڑا گیا۔ یہاں پہ ایک آ کے بہت بڑا جو اپنا رول ماڈل ہے، اب تو خیر سے وہ ہمارا، وہ کہتا ہے میں تو ان کو پہیے لگا دیتا ہوں جو میری فائلیں ہیں۔ جی ہاں بھائی بگاڑ لیں اس کا، کچھ کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ؟ تو یہ سرمایہ کا ایک ایسا کلا بن گیا ہے، آپ نے کہا پورا سسٹم کمپرومائز ہے۔ یس اٹ از، اور یہ نہیں ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے ابھی چالان ہوا ہے، مجھے بتائیں یہ جو ایف آئی اے کا کیس تھا، میرے پاس اس کی ڈیٹیلز ہیں، اندر جو یہ جواب دیتے ہیں ہم بول نہیں سکتے یار، اندر دھمکیاں دیتے ہیں یار، اندر ایف آئی یعنی نیب کو دھمکیاں کراچی میں ملی، لاہور میں ایف آئی اے میں دھمکیاں دی گئی کہ بھائی دیکھ لیں وقت آتے جاتے رہتے ہیں، یہ تو اندر جا کے دھمکیاں دیتے ہیں، ان کا ہم کیا، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بھائی۔ تھینک یو جی۔ عامر زیاد صاحب، سر معاملہ یہ ہے کہ ہم جن کیسز کا میں نے بھی ذکر کیا، اگر ان کیسز کو جس انداز میں یہ پورا سال 2021 میں چلے ہیں، اگر اسی طرز پر 2022 میں چلتے ہیں تو یہ مزید 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 2022 میں بھی ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا اس سے نکلے گا کیا ان کیسز سے، اور یہ اسٹیبلش کیا ہوگا؟ اور وہ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم لوٹ مار کا پیسہ واپس نکالیں گے، مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے، تو اس میں کون فائدے میں ہے اور کون نقصان میں ہے اس پورے نیریٹو کو لے کر؟ دیکھیں آپ کے خدشات بالکل درست ہیں، امید بالکل نہیں ہے کہ کچھ واقعی انصاف ہوگا۔ اور ابھی ہم اپنے وکیل صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جی سیاسی بنیادوں پر جو ہے مقدمے قائم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ مقدمے تو ان کے جرائم کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ان پہ لیکن جب کیسز چلتا ہے تو سیاستدان، جیسا کہ بھی ہمارے شرکاء گفتگو قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ جناب وہ اس چیز کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جی کرمنلائزیشن آف پالیٹکس اینڈ پولیٹیسائزیشن آف کرائم، اور یہ اتنا زبردست گہرا تعلق ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی بڑے آدمی کو آپ مجھے بتائیں کہ شور مچتا ہے، ٹی وی پہ میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے، 2-4 مہینے لوگ جیل رہ کر آ جاتے ہیں، لیکن کنوکشن نہیں ہوتی، کلوجر نہیں ہوتا کسی کیس کا، اور وہ برس بیت جاتے ہیں۔ جو بڑے رہنما ہیں ان کے پورے کہتے ہیں نا کہ ریکارڈ غائب ہو جاتے ہیں عدالتوں سے اور نیب کے پاس سے، اور وہ مطلب ہے کہ اس طرح سے سسٹم کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے زمانے بالکل یہ صحیح کہتے ہیں کہ جی 3 کروڑ کا وکیل اگر آپ رکھ رہے ہیں، 4 کروڑ کا وکیل رکھ رہے ہیں، اور سامنے نیب کا وکیل ہے جس کی تنخواہ 1,30,000 1,40,000 ہے، اور پورا ریسرچ کا جو کام ہے مقدمہ بنانے کا، اس کو مینیپولیٹ کرنے کا ان لوگوں کے پاس ہے، تو کیسے انصاف ہوگا؟
اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے کہ جی کون مزاحمت کرتے ہیں انصاف کی راہ میں سمجھتا ہوں اگر اصلاحات کی بات آئے گی تو سب سے زیادہ مزاحمت آپ کے وکیل کریں گے، کیونکہ یہ خود جو ہے بینیفیشریز ہیں اس کرپٹ سسٹم کے. ان کا آرٹ ہی یہی ہے کہ مجرموں کو کیسے بچائیں، کیسے تاریخ میں تاریخ ڈلوائیں. ایک سیاسی رہنما سے، بڑے رہنما سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ان کا بیان یہ تھا کہ جی ہماری حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ کیس پر مٹی کی گرد جو فائل ہے اس پہ جتنی مٹی کی گرد جمے گی اتنا ہی ہمارے فائدے میں ہے. اور ظاہر ہے اس میں آئیو ریٹائر ہو جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے، کسی کا تبادلہ ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے گواہوں کا، اور جناب مطلب ہے یہ ملک ایسے ہی چلتا رہتا ہے. آپ وائٹ کالر کرائم کی بات کرتے ہیں اسد، یہاں پہ جو قتل کے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ پولیٹیکل کلاؤٹ نہیں ہوتا جی وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہوتے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیے کہ نور مخدوم کا کیس یہ کرمنل کیس ہے نا، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ابھی تک کوئی اور شریف ملک ہوتا پکڑ کے اس کو پھانسی دے چکے ہوتے. اب جناب اس کے وکیل یہ ثابت کریں کہ جناب وہ انسین آدمی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، اور پورا اس کے اوپر 3 مہینے کے بعد تو انڈائٹمنٹ ہوا اس کا. تو جب آپ کے عدالتی نظام کی یہ صورتحال ہو تو اس میں کیسے بڑے چوروں کو، بڑا اچھا لفظ انہوں نے استعمال کیا، 7 اسٹار جو چور ہیں اور اس ملک کے، اور وہ کل کو لوگ ان پہ تالی بھی بجاتے کہ دوبارہ وہ لوگ آئیں گے، دعائیں کرتے ہیں وہ لوگ آئیں گے. اس طرح کے تو ہم لوگ مطلب ہے ہماری قوم کی حالت ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے مطلب انہی چوروں کو بار بار انہی کے دام میں آتے ہیں. تو کیسے اس ملک میں انصاف ہوگا، کیسے یہاں پہ عدالت کے نظام چلے گا، اور کیسے ریفارمز ہوں گے؟ وہ ریفارمز جو اس طرح سے نہیں ہوں گے. یہ پارلیمنٹ ریفارمز نہیں کر سکتی کیونکہ بینیفیشری ہے اس کرپٹ سسٹم کی. اس تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے کلاس اسٹرکچر ایک ہے، وہی جاگیردار ہیں، وہی بڑے لوگ ہیں. کیسے ریفارم کریں؟ نیب کا ترمیمی آرڈیننس دیا ہے نا اس پارلیمنٹ نے، ایک بل دیا ہے جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز نے بھی بریت کی درخواست دائر کی ہے، آصف زرداری نے بھی بریت کی درخواست دائر کر دی ہے. اب شاید کچھ اور درخواستیں بھی آ جائیں گی. تو یہ اس پارلیمنٹ نے ہمیں ایک ایسا ترمیمی بل پیش تو کیا ہے. میں نواز شریف صاحب کی واپسی کیا قانونی طور پر ممکن ہے؟ یعنی یہ سلمان صاحب سے میں یہ تو جانوں گا، لیکن پہلے اوریہ صاحب میں ایک چیز مجھے بتائیے کہ 2022 کا جو سال ہے اس کو ہم 21 میں بھی ہم سنتے رہے کہ جی گورنمنٹ جائے گی، ارلی الیکشن ہوں گے، اور ارلی الیکشن خیر ہمارے یہاں جب بھی نئی حکومت بنتی ہے اگلے سال سے ارلی الیکشن کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. 2022 الیکشن کا سال ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، الیکشن کا سال نہیں، شاید بہت چیزیں سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کرنے کا سال ہے. آپ کی اکانومی جو ہے جس سطح پہ آ چکی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اب یہ سلمان اکبر راجہ صاحب جو ہے وہ پورے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر انہوں نے ایک نوحہ بولا ہے کہ اس کا بہت بڑا لوڈ ہے. ایک جج ہوتے تھے کاظم ملک صاحب، ان کو یاد ہوگا، وہ گجرانوالہ میں جج لگے، انہوں نے 1.5-2 مہینے کے اندر سارے کیسز ختم کر دیتے. 3 دن کے وہ قتل کا فیصلہ کر دیتے تھے. وکلا نے ہڑتال کر دی، ہمیں ریلیف نہیں ملتی. فلک شیر صاحب چیف جسٹس تھے، 7 مہینے تک ہڑتال رہی. پھر اس کے بعد ان کو اٹھا کے بھلوال لگایا گیا، ساتھ ان کو انہوں نے بھلوال کے کیسز 2 مہینے میں ختم کر دیے. اس کے بعد انہوں نے سرگودا کو دے دیا، سرگودا کے ختم کر دیے. وہ میرے پروگرام میں آن ریکارڈ ہیں، پورا 1 گھنٹے کا پروگرام انہوں نے کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل کیس بنائے جاتے ہیں؟ میں اوریہ صاحب اگر 10 کیس ہوتے ہیں نا ایک دن میں تو سارے 15 منٹ میں ساری کاروائی مکمل. اکثر عدالتوں میں، اکثر کیسز میں لوور کورٹس میں خاص طور پہ نیاب عدالتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، 15 منٹ میں سب کی تاریخیں پڑھ کے تو دن ختم ہو جاتا ہے. اسد بھائی میں 9 سال 3 سال میں سب ڈویژنل میجسٹریٹ اور 6 سال میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ رہا ہوں. مجھے پتا ہے لوڈ آف ورک کتنا ہے پاکستان کے اندر. ہوا بنایا ہوا ہے، گھر سے چلتے ہیں اس لیے کہ ہم تمہیں تاریخ لے کے دیں گے. پاکستان کے سسٹم کو آپ نے ہوسٹیج کیا ہوا ہے، پورے پاکستان کے سسٹم کو. $116 ارب آپ کا قرضہ ہے. آپ گن لو میرے ساتھ، $4 ارب آپ لگا دو. موٹر وے بنایا آپ نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے $2 ارب کا ڈیم بنا دیا آپ منگلا. 2.5-3 ارب کا آپ نے کہا باقی تھا حساب تو دو. آپ کہتے ہیں پولیٹیکل کیسز بنے ہوئے ہیں. چور ملک پاکستان کو لوٹ کر تباہ برباد کر دیا گیا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں پرسپشن کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا پاکستان میں لوگ پرسپشن کے اوپر سمجھتے نہیں کہ کون لوٹ کے لے گیا ہم کو؟ کیا پاکستان کا عام آدمی نہیں سمجھتا کہ ہم نے کس کو پیسے دیے تھے اور کس کے زمانے میں دیے تھے اور کس کے دور میں ہم پیسے دیتے رہے ہیں؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم مصلحت کے اوپر سچ بولتے ہیں. اور آپ یاد رکھیے آپ کی اکنامک کرائسس کے اندر، اس ساری صورتحال کے اندر جو آپ کا اگلا سال آ رہا ہے اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈیموکریسی چلے گی، نواز شریف کو امرت دھارا ہے وہ آ کے ملک چلائے گا، کہاں سے پیسہ لے کے آئے گا؟
کہاں سے اس کا زرداری کے پاس کون سی آسمان سے سونٹ کی گٹی ہے کہ وہ ملک چلائے گا؟ یا تو یہ ہے کہ ملک کو بیچنے آئیں گے کسی وعدے کے وعید کے ساتھ، اور وہ جو جان پرکنز کہتا ہے نا کنفیشن آف دی اکنامک ہٹ مین میں کہ ہم پھر اپنے ہاکس بیچتے ہیں اور ہاکس اور بیچنے کے لیے آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ آپ کا اٹامک پروگرام. آپ پاکستان کے ڈیفنس ایکسپینسز قرضہ لے کے پورا کر رہے ہیں، اور اوپر سے آپ نے جس قسم کی امینڈمنٹس کر دی ہوئی ہیں، آپ نے جو صورتحال بنا دیا ہے، آپ نے پاکستان کے ساتھ 70 سال کھلواڑ کیا. اسی لیڈرشپ نے کیا، عام آدمی نے نہیں کیا، غریب آدمی نے نہیں کیا. عام آدمی تو بیچارہ بھگتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگ چور ہیں، اور یہ باقی جو 300-400 لوگ ہیں یہ بہت شرفا ہیں، ان کے خلاف سیاسی مقدمے بنتے ہیں. رائٹ سر. او بھائی کون تھا لوٹ؟ کون کا گھر کس نے لوٹا بھائی؟ گھر کس نے خالی کیا؟ یہ تو بتاؤ. صحیح ہے. چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب شاید ان جواب دینا چاہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک سوال میں بھی ان کے سامنے رکھوں گا کہ کیا قانون کا استعمال کرتے ہوئے جو موجودہ قانون ہے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمد کہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، اگر ہم 1 سال اور 1 مہینہ پیچھے چلے جائیں، نومبر 2020 میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ جنوری کے مڈ میں 15 جنوری کے قریب نواز شریف کو واپس ہم لے آئیں گے. اب اس بات کو 13 مہینے ہو گئے، نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لایا جا سکا. جو موجودہ قانون ہے پاکستان کا یا برطانیہ کا یا دونوں کے درمیان جو اگریمنٹس ہیں، کیا اور جس قانون کے تحت ان کو باہر بھیجا گیا تھا، کیا نواز شریف صاحب کو موجودہ قانون کا استعمال کرتے ہوئے واپس لانا ممکن ہے؟ سوال میرا یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ باقی تجزیہ کاروں نے جو گفتگو کی ہے اس کا جواب دینا چاہیں تو پلیٹ فارم حاضر ہے سر. دیکھیں بالکل ممکن نہیں ہے، اور باہر ان کو صرف اس لیے بھیجا گیا کہ جو مقتدر طاقتیں ہیں انہوں نے یہ چاہا کہ وہ باہر جائیں. عدالت میں آ کے جو بیان دیے پروسیکیوشن نے، جو حکومت کی طرف سے بیان دیے گئے، ان بیانات نے یہ ممکن کیا کہ ان کو ملک سے باہر بھیجا جائے. یہ جو تمام بیانیاں آپ کے پروگرام میں چلا ہے، یہ وہ ایک عامیانہ بیانیاں ہیں. ان میں سے کسی آپ کے پینلسٹ کے پاس کوئی حل، کوئی جواب نہیں ہے. 70 سال میں آدھا عرصے سے زیادہ ہمارے ملک میں مارشل لا رہا. مارشل لا کے ادوار میں بے شمار مقدمات بنے. مارشل لا ختم ہوا، مقدمات ختم ہو گئے، یا مارشل لا کے دور ہی میں ان مقدمات کو ختم کر دیا گیا. NRO کس نے جاری کیا؟ میں NRO کے خلاف ڈاکٹر مبشر کی طرف سے کیس لے کر گیا تھا عدالت عظمیٰ میں. اس ملک میں مقدمے بنتے اور ختم ہوتے ہیں مصلحتوں کی بنیاد پر. یہ کہنا کہ وکیل فیس لے کر مقدمہ روک دیتے ہیں بچگانہ بات ہے. جب مقدمے نے چلنا ہوتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی. اس نے 3 کروڑ فیس لی ہو یا 4 کروڑ دی ہو، وہ کوئی سیٹ ہو یا وہ کوئی اور ہو، وہ جیلوں میں بھی گئے. مشرف آیا جب اس نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا تھا، اس نے ڈالا لوگوں کو. سرور روڈ تھانے میں جا کر ہم نے دیکھا کہ ٹھنڈے فرش پہ ملک کے بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہوئے تھے. اور جب ڈیل ہو گئی، جب مصلحت ہو گئی، تو انہی سیٹوں کے گھروں میں وہ پارٹیاں کرتے تھے اور ناچتے تھے. یہ ہے ہمارے ملک کی حقیقت. ہم ایک بالکل لا تعلق قسم کا ایک بیانیہ جو ہے وہ دیتے پھرتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ بک جاتی ہے، طاقتور اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں. کوئی ریاست سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا. جب تک ریاست مقدمے کو خراب نہ کرے، کوئی مقدمے کو خراب نہیں کر سکتا. اس ملک میں مقدمے بنتے اور خراب ہوتے ہیں ریاست کی ایما پر، اور اس کی وجہ صرف اور صرف سیاسی مصلحت ہوتی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہوتی. باقی تمام باتیں چورن ہے جس سے عوام کو متنفر کیا جاتا ہے آئین اور قانون کے خلاف. بالکل اس ملک میں قانونی نظام مفلوج ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر 100 مقدمے ایک جج کے پاس ہوں گے تو 95 کو وہ ایڈجرن ہی کرے گا. وہ بالکل ایڈجرنمنٹ کی درخواستیں مانے گا. ایک دن میں 4 یا 5 سے مقدمے چلانا کسی جج کے لیے ممکن نہیں ہے. بالکل یہ غلط گفتگو ہے. اس لیے تمام بیانیاں جو آپ کے اس پروگرام نے پیش کیا ہے، میں سخت اس پہ احتجاج کرتا ہوں اور افسوس کرتا ہوں. اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کچھ پینلسٹ کی شناخت تو بالکل خان ایک ذرا اجازت دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا سر. آپ سنیے گا. آج کسی وکیل کے خلاف کوئی وکیل نہیں ہوتا. یہ اگر ہمارا ان کو عامیانہ لگتا ہے تو ان کا بیانیہ بددیانتی پر مبنی ہے. یہاں پہ وکیل کے خلاف کوئی وکیل نہیں ہوتا. ان کی باریں ساری کی ساری کمپرومائزڈ ہیں، صحیح ہے، مال کھاتے ہیں یہ، اور اس کے بعد یہ ظالموں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. غریب آدمی کھجل ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیں، یہ کیا ایک وکیل 100 میرے پاس ہیں کہ وکیل کے بچے نے ظلم کیا اور اس کے خلاف وکیل کوئی نہیں ہوا؟ یہ نیک پیشہ ہے. یہ اللہ کے بعد زمین پر انصاف دینے کا پیشہ ہے. میرے خاندان سے کئی وکیل اور جج ہوئے ہیں.
مگر اس کا حشر کیا کر دیا ان کمیشن ایجنٹوں نے، اور ان کمیشن ایجنٹوں کا میں پنجابی میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے. اچھا یہ انصاف سید دے کے قاضی صاحب، دینے اس میں والے یہ جو ہے ہیں، کہ دیکھیں نا تمام ہر پیشے میں مجھے اچھے بات لوگ بھی کرنے ہوتے دیں. ہیں، ہر پیشے میں یہ برے کیا لوگ ہو بھی گیا ہوتے ہے؟ ہیں. آج لوگ جج نہیں کرتے، وکیل کرتے ہیں. کیوں؟ جی آج مجھے بتائیں کہ کس الیکشن میں کتنا مال لگتا ہے، یہ کتنے کروڑوں کے ووٹ بکتے ہیں، اور پھر یہ کدھر سے مال آتا ہے. چلیں وقت کم ہے، اس میں نوریہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور شیخ سرمایہ دار سیاستدانوں سے بھی مال اٹھاتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ ہمیں امیانہ کہہ رہے ہیں، ان کا بیانیہ بددیانتی پر مبنی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے. میں بھی اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹر کرواتا ہوں. جی اوریہ صاحب، بس میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں کہ کوئی پیشہ بطور پیشہ برا یا اچھا نہیں ہوتا، اس میں کچھ لوگ برے ہو سکتے ہیں اور کسی بھی پیشے میں برے ہو سکتے ہیں، وہ صحافیوں میں بھی ہیں بائی دا وے. جی اوریہ صاحب. جب پرویز مشرف آیا تھا تو ہزاروں کے حساب سے کیس بنے تھے. کمپرومائز کن کے ہوئے تھے؟ جن کے پاس پیسہ تھا، جنہوں نے لوٹا ہوا تھا. ہزاروں کو سزائیں ہوئی ہیں. میں گن سکتا ہوں نیب کے اندر جو کہ چھوٹے چھوٹے افسر، کلرک، یہ سارے کے سارے. ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے ساتھ 12-13 اور مجرم ہوتے ہیں، 12-13 کو سزا ہو جاتی ہے، وزیر اعلیٰ بچ جاتا ہے. وزیر ہوتا ہے، اس کا 60 مجرم ہوتے ہیں، 60 مجرم جو ہے پھانسی لگ جاتے ہیں، ایک آدمی بچ جاتا ہے. آپ ذرا اٹھا کے تو دیکھیں، این آر او 6-7 لوگوں کو ملتا ہے، اور ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. ان لوگوں کو پاس ملتا ہے کہ جو لوگ این آر او کر سکتے ہیں. اور آپ سب کا خیال یہ ہے کہ ان تمام کے دیکھیں 2021 ہی 2022 میں داخل ہو رہا ہے، اور اس سے 2022 میں کچھ مختلف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.